اب میں یہاں نہیں ہوں، نجف میں ہوں۔ میرے مولا چلے، خیبر پہ پہنچے، ہاتھ میں علم تھا۔ خیبر کا قلعہ بہت بڑا، اوپر کے ایک بہت بڑے حجرے کے اندر مرحب ایک نجومی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ نیچے دیکھا کہ آج کوئی نیا آدمی آیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے، ہاتھ میں علم تھا، علم ایک لوہے کی سلاخ میں تھا، مولا نے علم اکھاڑا، پتھر کے اندر گاڑا، پتھر میں علم گاڑا۔ مرحب نے خاموشی سے پلٹ کے نجومی کو دیکھا کہ اب تک جو آ رہے تھے نا وہ علم پھینک کے بھاگ رہے تھے، اس کا مزاج کچھ اور ہے۔ توجہ، کہ اس کا مزاج کچھ اور ہے، اس نے پتھر میں علم گاڑ دیا۔ نجومی نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ایک برج ہے، جب وہ اس ستارے کے سامنے آتا ہے نا تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا۔ کمال اس کا نہیں ہے، اس برج کا ہے، وہ اس ستارے کے سامنے ہے، اس لیے لوہے کے لیے پتھر موم ہو چکا ہے۔ مرحب نے دوبارہ پلٹ کے دیکھا، امامت کے کانوں نے سنا، میرے مولا نے علم اٹھاڑا، پھر علم گاڑا، پھر علم اٹھاڑا، پھر علم گاڑا۔ جب 9 مرتبہ توجہ سارے مجمع کی، خدا گواہ نہ سینے میں طاقت ہے نہ گلے میں۔ مولا نے 9 مرتبہ، 7 یا 9 مرتبہ علم اکھاڑا اور پتھر کے اندر گاڑا، الگ پتھر میں گاڑا۔ اب ایک مرتبہ نجومی نے کہا خبردار اس سے نہ لڑنا۔ کہا کیوں؟ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ کمال اس کا نہیں ہے۔ وہ برج جب ستارے کے سامنے آ جائے تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے۔ کہا نہیں، کمال اس کا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب یہ علم اٹھاڑتا ہے برج ستارے کے سامنے سے ہٹ جاتا، جب یہ دوبارہ گاڑتا ہے برج واپس آتا ہے، یہ زمین پہ بیٹھ کے ستارے بس بھائی جناب امیر نے، وقت تمام ہو چکا ہے بھائی، اب وقت نہیں ہے اور سینے میں دم بھی نہیں ہے، خیبر سنانے کے لیے پورا خون جگر دیتا ہوں۔ ایزانے کے نام جناب امیر نے ایک مرتبہ مرحب آیا، جناب امیر نے تعارف کروایا، سمچنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ ہر جنگ میں مولا نے کہا میں ہوں علی ابن ابی طالب، ہر جنگ میں کہا ابو طالب کا بیٹا علی۔ آج کہہ رہے ہیں میری ماں نے نام حیدر رکھا۔ تو علماء کہتے ہیں 2 وجہ سے، ایک تو یہ بتانا چاہتے تھے جیسا میرا بابا قابل فخر ہے ویسی میری ماں قابل فخر ہے۔ ابرار بھائی نے ربائی پڑھی تھی، ایک جملہ میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں بھئی، یہ علی کی ولایت باپ کے خون سے نہیں آتی، ماں کے کردار سے آتی ہے۔ قائدان گرامی، جناب امیر نے ایک مرتبہ مرحبا آیا، تعارف کروایا میں کون ہوں۔ 2 وجہ سے، ایک کہ پتہ چل جائے ماں کا، دوسرے اس کی ماں نے اسے وصیت کی تھی، سارے بھائیوں کو وصیت کی تھی۔ مجھے کسی نجومی نے زائچہ بنا کے بتایا تھا تیرے شیر جیسے بیٹے ہوں گے، جس سے ٹکرا جائیں گے مار دیں گے، بس بیٹوں سے کہنا حیدر نامی آدمی سے نہ لڑے۔ جیسے مولا نے کہا سمچنی امی حیدرہ، میری ماں نے نام حیدر رکھا۔ حیدر کہتے ہیں حملہ کرتے ہوئے شیر کو،
حملہ کرتا ہوا شیر. اب اس نے سن تو لیا. اچھا میری بھی ماں نے کہا تھا حیدر سے نہ لڑنا, یہ وہی حیدر تو نہیں. سمجھ بھی گیا. اچھا جب مرہم مارا گیا نا, یعنی تمام مسلمانوں نے لکھا کہ مولا نے اس کو دعوت دی. ٹھیک ہے تو سمجھتا ہے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. نہیں مسلمان ہوا, کہا ٹھیک ہے دعوت ہے, حملہ کر. بہت تداور تھا, بہت طاقتور تھا. اب جو لوگوں نے فلمیں ڈرامے بنا دی ہیں مرہب کے اوپر, میں نے دیکھا تو میں نے کسی کو اعتراض لکھ کے بھیجا, بھئی آپ نے یہ کیا بنایا, یہ مرہب کا اس زمانے کا مرہب آج کہاں سے لے کے آؤ. جیسا ملا میں نے ویسا بنا دیا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو میں نے کہا بھئی یہ کام صاحب بھی تو نے بنایا, اس کا قد اور یہ وہ. تو بہرحال یہ مرہب آیا. ایک مرتبہ آنے کے بعد جناب امیر کے سامنے اس نے تلوار کھینچی, حملہ کیا. مولا نے تلوار سے نہیں ہاتھ سے اٹھا کے پھینکا. جب گر گیا نا, مولا نے کہا ایک بار پھر آ جا, تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی شاید میں صحیح وار نہ کر سکا. مولا نے کہا ایک بار پھر آ جا, میں حملہ نہیں کروں گا, تو حملہ کر. اس نے پھر حملہ کیا. علی نے 2 انگلیوں سے اٹھا کے پھر پھینکا, کہ آخری موقع دے رہا ہوں, آ جا. اب مولا نے ذوالفقار کھینچی, اس نے چست لگائی. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اللہ اکبر. اب سارے مجمع نے دیکھا بہت پھرتی سے علی کی تلوار چلی. لوگ کہنے لگے ہوا کیا, 2 ٹکڑے گرے. حارث آیا, انتر آیا, دیکھ چکے تھے مرہب کا کیا ہوا, پھر بھی بھاگے نہیں. بس یقین مانیے کہ ابھی خیبر بہت باقی ہے. جناب امیر المؤمنین نے جب مرہب, حارث اور انتر کو مار دیا تو اب ساری کی ساری فوج نے کہا دروازے بند کر دو. کہا لاشیں تو اٹھا لو. کہا اس شیر کے سامنے سے لاشیں کون اٹھا کے لائے. انہوں نے دروازہ بند کیا. اب بیچ میں نے کہا نا کھائی تھی, گہری کھائی تھی. جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا علی آگے بڑھے, خیبر کے در میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک ہاتھ سے اکھاڑا. اکھاڑنے کے بعد کھائی کے اس پار آئے. صحابہ سے کہا سوار ہو جاؤ, میں پہنچا دوں. توجہ, نعرہ نہیں آئے گا. مولا نے خیبر کا در اکھاڑا, سب کو کہا سوار ہو جاؤ, اس پار لے گئے, پھر آئے. جناب سلمان کہتے ہیں تعجب مجھے اس پہ نہیں تھا کہ علی نے خیبر کا در اکھاڑ لیا تھا, تعجب اس پہ تھا کہ جب علی آ جا رہے تھے علی کے پاؤں زمین پہ نہیں. ابھی تو صرف در اکھاڑا ہے. کہ عزیزان گرامی, جناب امیر آ گئے خیبر میں. اب ایک مرتبہ کسی سے کہا جاؤ جا کے رسول خدا کو بلا لاؤ. پیغمبر اسلام تشریف لائے. سب نے کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کے بھائی علی کی فتح مبارک ہے. کہا میرا بھائی علی کہاں ہے. تو جناب امیر سے کہا یا علی کیا بات ہے, آپ خوش نظر نہیں آ رہے. کہا یا رسول اللہ جب میں آیا نا تو مرہب مقابلے پہ آ رہا تھا, تو خیبر کی ساری خواتین اور بچے شور مچا رہے تھے ابھی مرہب جائے گا اسے مار دے گا. لیکن جیسے ہی میں نے مرہب کو پچھاڑا تو مجھے بچوں کے رونے کی آواز آئی. یا رسول خدا میری غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ دشمنوں کا, یہودیوں کے بھی بچے روئیں. ان سب نے جناب امیر کا کردار دیکھا کہ اتنا شجاع, اتنا بڑا شیر اور اس سے زیادہ بڑا رحم دل. مولا نے کہا خبردار کسی کو رسیاں نہ باندھنا, مجھ سے خواتین اور بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں برداشت نہیں ہوتی.